السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو پلاسٹر کی گڑیا وغیرہ ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ حضرت السامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا قرآن جو ہمارے لیے بہترین ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں اور پیارے پیغمبر کے ارشادات احادیث کی صورت میں ان کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا کیا، دین حنیف، دین اسلام، اس کے اندر ہر طرح کی وضاحت انسان کے لیے موجود ہے۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پیارے پیغمبر کی زندگی ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجی ہے۔ نمونہ کیا ہے؟ وہ ایگزامپل ہے، وہ مثال ہے ہمارے لیے، یعنی ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو پیارے پیغمبر کے طریقے کو دیکھیں کہ میرے نبی نے اس معاملے کے بارے میں جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، یا جو مسئلہ مجھے پیش آ رہا ہے، پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو آپ کے ارشادات ہماری زندگی سے، ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی اپنی خواہشات کو ہم ختم کر دیں گے، اپنی خواہشات کو دبا دیں گے جب میرے اللہ کا اور پیارے پیغمبر کا جو حکم ہمارے سامنے آ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی، کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا رہنمائی کی جا رہی ہے دین اسلام میں، جس کے ساتھ ہماری کسی صورت میں بھی ناکامی نہ ہو۔ ہم اس کو ایسے پکڑیں، ایسے تھامیں۔ پکڑنے اور تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں، قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، مرضی اپنی کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرضی اپنی نہیں ہوتی دین کے اندر۔ جب اللہ کے قرآن نے ایک حکم دے دیا، پیارے پیغمبر نے ایک حکم دے دیا، ہمارے لیے راستہ واضح کر دیا، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری عقل مانے یا نہ مانے، مجھے اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہی صحیح معنوں میں اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، یہی صحیح معنوں میں پیروی ہے پیارے پیغمبر کی اور اللہ رب العالمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو گڑیا ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں گڑیا پلاسٹک کی، مٹی کی، لکڑی کی، یا اسی طرح سے دوسرے کھلونے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے پاس، جن میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، جو باقاعدہ شکل میں ہوتی ہیں، بتوں کی نما جیسے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں۔ ہم اپنے بچوں کو لا کر دیتے ہیں کھیل کود کے لیے، دل بہلانے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے ہم بچوں کو لا کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ان کی جنس کے مطابق ہی ہم نے چیزوں کو ڈیسائیڈ کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہے ہم اسی کے مطابق کی چیزیں لا کر دیتے ہیں، جیسے بیٹ، بال، و اسی طرح سے دوسری تیسری چیزیں جو لڑکوں کے لیے ہوتی۔ لڑکی ہو تو اسی طرح سے گڑیا وغیرہ، ڈال وغیرہ ہم نے لا کر دے دی، اس کو مختلف چیزیں لا کر دے دی۔ تو گویا کہ ہم خود ہی ان کی جنس کے حوالے سے ان کو چیزیں لا کر دیتے ہیں۔ جو بھی چیزیں لائیں، جیسے کوئی شکل کی صورت میں ہو، گڑیا ہو، یا اس طرح سے گھوڑے کی شکل ہو، یا کسی طرح سے بھی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح سے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اگر گھروں کے اندر تصاویر جو ہے ان کو لگانے سے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ تصویریں، ہاں اگر کوئی غیر، جس کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں، جیسے جو جاندار نہیں ہوتی، باعقل نہیں ہوتی، جیسے درخت ہے، کوئی بیل ہے، یا اسی طرح سے کوئی اس طرح سے کوئی چیز ہے، ان کی اگر تصویر بن جاتی ہے، یا کوئی پھول چھول ہے، پھول وغیرہ ہے، تو اس کی کوئی کباہت نہیں ہے، وہ بن جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ البتہ اگر ہم دیکھیں، جیسے ہم اپنی بچیوں کو امور خانہ داری سکھانے کے لیے کچھ چیزیں لا کر دیتے ہیں، ریسیپی ہوتی ہے ان کے اندر، کوئی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ تصویریں ہم لا کر دیتے ہیں بچوں کو تاکہ گھر کے کام کاج سیکھ جائیں۔ اس حد تک تو کوئی کباہت والی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں بچوں کو جو ہم کھلونے لا کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میرے سامنے ہیں، جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یہ کھلونے، یہ گڑیا وغیرہ، یہ اس طرح کی کوئی بھی جو بت نما چیزیں بنی ہوتی ہیں، ان کو اپنے بچوں کو لا کر دینے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر باب الادب میں 6130 نمبر حدیث، 6130،
6130 نمبر حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گڑیا تھی، اس گڑیا کے ساتھ آپ کھیلا کرتے۔ اگر یہ رکھنی بری ہوتی، اگر یہ گڑیا رکھنا قباحت ہوتا، اگر یہ غلط تھا، تو پیارے پیغمبر کی موجودگی میں امی عائشہ اگر ایسا کام کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاموش رہ سکتے؟ تو گویا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کھیلا کرتی تھی، تو گویا کہ اس طرح کو گڑیا وغیرہ بچوں کو کھیلنے کے لیے گھر پہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑا، کھلونوں کے اندر گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑے کے 2 پر تھے، وہ گھوڑے کے پر تھے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد کے اندر باب الادب میں 4932 نمبر حدیث ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کھلونے تھے، ان کھلونوں کے اندر ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے۔ تو گویا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی، گڑیا کی صورت میں، گھوڑے کی شکل میں۔ کھلونوں کو اگر گھر میں رکھا جائے بچوں کے کھیلنے کے لیے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے گھروں کے اندر بت وغیرہ بنا رکھے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی صورتحالوں کو ممنوع ہے، ادروائز بچوں کے کھیل کود کے لیے ایسے ہی کوئی بت رکھ لیں، گڑیا وغیرہ یا گھوڑے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔